کہ خواتین میں تھائرائڈ کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ جو ہوتی ہے ہارمون کا امبیلنس ہونا ہوتا ہے. تھائرائڈ گلینڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ٹریگر کرتا ہے آپ کے فیس کے، آپ کے ہیئر کے، آپ کی باڈی فزیک کے. تو بیسکلی تھائرائڈ گلینڈ آپ کہہ لو کہ ایک لاک ہے ہماری پوری باڈی کا. اگر کسی کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، گھر میں کسی ریمیڈی سے اس چیز کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ میں نے کچھ خواتین میں یہ دیکھا ہے پسینہ بہت آتا ہے ہاتھوں پہ. کیا اس کی وجہ تھائرائڈ کی زیادتی ہوتی ہے؟ کہ یہ آپس میں آلٹرنیٹ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. ایک میں زیادتی ہو جاتی ہے، ایک میں کمی ہو جاتی ہے. اگر تھائرائڈ کی زیادتی ہے تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، اور اگر کمی ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اکثر دل کی دھڑکن یا بہت تیز ہو جاتی ہے یا بہت سست ہو جاتی ہے. آئوڈین کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ کتنا رول پلے کرتی ہے تھائرائڈ میں؟ ہائپو تھائرائڈزم میں جب آئوڈین کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، آپ کے نمک کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے. آپ کے ڈیلی لائف سٹائل میں نمک کی کمی کی وجہ سے آپ کا السلام علیکم ایوری ون. پرسکون زندگی کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منیہا تنویر، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خواتین میں تھائرائڈ گلینڈ کی خرابی کی اصل وجہ کیا ہے. اکثر خواتین کو اسکن کے ایشوز ہو جاتے ہیں، بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر تھائرائڈ گلینڈ کی خرابی بھی سمجھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زوبیہ، جو کہ ہربل ایکسپرٹ ہیں اور ہومیوپیتھک فزیشین ہیں. ان سے بات کریں گے اس بارے میں. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر زوبیہ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا، بہت ساری ریسرچز ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریسرچز ہوئی بھی ہیں، ان میں اکثر یہ آیا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین میں جو ہے وہ تھائرائڈ کے مسائل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ خواتین میں تھائرائڈ کی خرابی کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ لائف سٹائل اس کی وجہ ہے، اور اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ فرسٹ آف آل جیسے آپ نے بات کی کہ مردوں کی نسبت خواتین میں یہ پرابلم زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی بیسک وجہ جو ہوتی ہے ہارمون کا امبیلنس ہونا ہوتا ہے. خواتین میں چونکہ ہارمونل امبیلنسمنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، مسئلے مسائل اس طرح کے زیادہ ہوتے ہیں، تو تھائرائڈ گلینڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب تھائرائڈ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھائرائڈ ہے کیا اور اس کا بیسک کام کیا ہوتا ہے. بیکاز جب ہمیں یہ بات پتہ چلے گی تو پھر اس کے اکارڈنگلی چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ یہ بہت سارے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے فیس کے، آپ کے ہیئر کے، آپ کی باڈی فزیک کے، آپ کے ہارمونس کے بہت سارے مسائل اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو بیسکلی تھائرائڈ گلینڈ آپ کہہ لو کہ ایک لاک ہے ہماری پوری باڈی کا. ٹھیک ہے. جب وہ لاک صحیح لگے گا تو ہماری پوری باڈی صحیح ورک کرے گی. ٹھیک ہے. لاک صحیح نہیں لگے گا تو چونکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں امبیلنس ہو جائیں گی. ہمارے گلے میں بٹر فلائی کی شکل کا ایک گلینڈ ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ، جو سکریشن ایک پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہارمون پروڈیوس کرتا ہے TSH T3 T4. اب اس ہارمون کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کے سارے سرکل کو ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے. جس میں ہماری کڈنی بھی آ جاتی ہے، ہمارے لیور بھی آ جاتا ہے، ہمارا ہارٹ بھی آ جاتا ہے، ہمارے ہارمونس بھی آ جاتے ہیں، اور ادر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تقریباً ملتی جلتی وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اب جب یہ سیکریشن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ پروڈیوس ہونے لگ جاتی ہے یا تھوڑی کم پروڈیوس ہونے لگ جاتی ہے، تو دونوں صورتوں میں ہماری باڈی کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رہتا. ٹھیک ہے. جب وہ توازن برقرار نہیں رہتا تو چونکہ خواتین میں اس سے ریلیٹ کرتے، ہارمون سے ریلیٹ کرتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی فزیک کی اگر بات کر لو، آپ کی ہیئرس کی بات کر لو، آپ کی خوبصورتی کی بات کر لو، آل ٹائپ آف تھنگ نا. تو جب یہ توازن برقرار نہیں رہتا تو دونوں صورتوں میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اوور آل پورا آپ کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے باڈی کا پورا میکینزم خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، اب اس میں دو طرح کی ہوتا ہے مسائل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہائپر تھائرائڈزم. اچھا. بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ سیکریشن، وہ ہارمون بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہائپو، جس میں بہت کم پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا. اب جب ہائپر ہوتا ہے نا، زیادہ پروڈیوس ہونے لگ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو ڈفرینٹ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس میں آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں، پیریڈز جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتے ہیں، بے قاعدگی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے.
بھوک اکثر زیادہ لگتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, لوز موشن اکثر لگ جاتے ہیں. اس کا تعلق بھی تھائرائڈ سے ہے, تھائرائڈ سے ہے اس کا لنک بھی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ الٹرنیٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہائپو ہوتا ہے, کم یہ پروڈیوس ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپلیکیشنز آتی ہیں. اکثر آپ کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. دونوں ٹائپس میں, ایک میں کم ہو جاتا ہے, ایک میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو ویٹ کم ہو جاتا ہے, آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے. اگین آپ کے جو ہے وہ پیریڈس ارریگولر ہو جاتے ہیں. اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ فٹیگ کا شکار آپ رہتے ہیں. آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑی سست ہو جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ مطلب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خواتین میں یہ زیادہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا اس کا لائف اسٹائل مطلب امپیکٹ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی لائف اسٹائل بہت امپیکٹ کرتا ہے. آپ کی اراؤنڈنگ سراؤنڈنگ, آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں. بیسک ہماری پوڈ کاسٹ میں اکثر 90% ہم آپ کی ڈیلی روٹین کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہماری جو ڈیلی روٹین ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہماری باڈی پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, وہ ہمارے ہارمونز پہ. اب چونکہ خواتین جو ہے نا, خواتین کو اس وجہ سے پوائنٹ آؤٹ زیادہ کیا جاتا ہے بیکاز انہوں نے بہت سارے سرکل کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اگر آپ بات کرو کہ ایک نسل کو چلانا ہوتا ہے, بچوں کی پرورش کی بات کرو, بچوں کی پیدائش کی بات کرو, اس کے بعد کی بات کرو, تو سارے معاملات خواتین نے کرنے ہوتے ہیں. اس لیے وہ فوکس میں زیادہ رہتی ہیں. اگر ایک چھوٹی سی کمپلیکیشن آتی ہے تو وہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک کے سارے معاملات اس میں جو ہیں وہ مرج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خواتین میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. اب جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی ہمارا لائف اسٹائل, تو ڈیفینیٹلی ہمارا لائف اسٹائل اور ہم کیا کھا رہے ہیں یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اکثر میں فوکس کرتی ہوں اس بات پہ کہ ہم جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے, ہمارے پاس کلینک میں جو مائیں آتی ہیں, وہ مائیں اس کمپلین کے ساتھ ہی آتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتے, گھر کا پکا ہوا سالن نہیں کھاتے, فروزن آئٹم کھاتے ہیں, یا فاسٹ فوڈ یا پروسیس فوڈ جو ہوتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا پروسیس فوڈ, آپ کا فاسٹ فوڈ, یہ اس کی جو ہے وہ مین ریزن ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ, اچھا اس میں ڈفرینٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک میں میٹھا بہت کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے, ایک میں بالکل نہیں کھانے کو دل کر رہا ہوتا. تو یہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے, جو آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ہی آپ کو دیکھ کے آپ کے ٹیسٹ کروا کے جو آپ کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں سمٹمیٹکلی اگر ہم ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ ایشو آ کہاں پہ رہا ہے. اچھا, مطلب ایک کا تو ایگزامپل یہ کہ آپ نے جنک فوڈ زیادہ نہیں کھانا, اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو تھائرائڈ کے مسئلے زیادہ ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو تھائرائڈ کے مسئلے ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے ٹیسٹ برڈس بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جن چیز کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے, بعض دفعہ میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے اور بعض دفعہ نہیں ہو رہی ہوتی, بعض دفعہ نمک کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہوتی ہے. آیوڈین بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس پہ. اب اس پہ ڈپینڈ آپ کے ڈاکٹر پہ کرتا ہے کہ اس نے آپ کو جو ہے وہ اس نے کیا سمٹمز نوٹ کی اور کن سمٹمز کے اکارڈنگلی وہ آپ کو میڈیکیشن دے رہا ہے. اب اس کے لیے ایک اور بات جو بہت قابل غور ہے کہ تھائرائڈ جو ہے, ہماری کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, اس میں 50% میڈیسن آپ کو ورک کرتی ہے, لیکن 50% آپ کا لائف اسٹائل ہی ورک کرتا ہے. تھائرائڈ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو صرف ہم اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کر کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہم ساتھ میں میڈیسن انکلوڈ نہیں کریں گے, یا جب تک ہم ساتھ میں کوئی فارمولا انکلوڈ نہیں کریں گے. تو یہ مائنڈ میں چیز رکھ لینی چاہیے کہ اگر آپ کو تھائرائڈ ہارمون کا کوئی پرابلم ہے, آپ کو اس سے ریلیٹ کرتے ایشوز ہیں, تو آپ نے اپنی لائف اسٹائل میں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کنسلٹنٹ سے لازمی طور پہ جو ہے وہ بات کرنی ہے, اس کو اپنی کمپلینس بتانی ہے. ادرویز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اگر ہم تھائرائڈ کی اب ہم جیسے ہم بات کریں, اگر کسی کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائے یا گھر میں کسی ریمیڈی سے, کسی لائک ہربل جو ہے وہ علاج سے بھی اس چیز کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس معاملے میں میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہی علاج کرو. دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ ان کو آپ گھر میں بیٹھ کے ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی اس صورت میں آپ ٹھیک کر سکتے ہو جب تک آپ کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہو، آپ کو اس کی ریزن پتہ چلی ہے، آپ کو اس کی کاز پتہ چل گئی ہے، آپ کو وہ ڈیزیز پتہ چل گئی ہے، سمٹمز آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اب جب سمٹمز آ گئے ہیں آپ کے پاس ایک ریزن آ گئی ہے کہ اس ریزن سے یہ ہو رہا ہے، آپ کا کیا کام ہوگا؟ اس ریزن کو ختم کرنا، اس کاز کو ختم کرنا نا۔ وہ کاز آپ گھر میں ختم کر سکتے ہو اپنے لائف سٹائل کو انہینس کر کے، ہربل ٹریٹمنٹ کر کے، آپ چیزیں کھا کے، لیکن جو ایک بنیاد کو اس کو ٹھیک کرنا ہے نا، اس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے، وہ آپ کے کنسلٹنٹ نے لے کر جانا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی ایشو ہو، صرف یہ نہیں، جب بھی کبھی کوئی آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو ہو، اوبیسٹی سے ہٹ کر، اوبیسٹی بھی اس سینس میں کہ جب آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کو اپنے لائف میں تھوڑی سی چیزیں ماڈیفائی کرنا پڑے گا لائف کو، لیکن باقی چیزیں آپ کو کبھی بھی کوئی کمپلین ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس لازمی جانا ہے۔ صرف گھر میں بیٹھ کے دیکھیں، گھر میں بیٹھ کے بغیر کاز کے تو وہ ہوا میں تیر چلانے والی ہوا بات میں ہے۔ تیر، اور ہم ایک ریل دیکھ لیتے ہیں، سپوز 30 سیکنڈ کی ریل دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم پہ وہ افیکٹ کیا کرے گی۔ بالکل اپنے آپ کو جانچ کے اس کو اپلائی کرنا ضروری ہے، نہ کہ صرف دیکھ کر آپ اپلائی کر لیں۔ اکثر میں خواتین کی بات زیادہ کروں گی کہ مرد حضرات اتنا زیادہ شاید وہ غور نہیں کرتے، خواتین زیادہ کرتی ہیں۔ وہ کوئی چیز دیکھتی ہیں کہ یہ ہم نے ریمیڈی یوز کرنی ہے، وہ کر رہی ہیں، ان کو نہیں پتا اس کا ایفیکٹ کیا ہے۔ کوئی ہربلسٹ بیٹھتا ہے، کوئی ہومیوپیتھ، کوئی ایلوپیتھ، کوئی بھی آپ کو جب بھی کوئی ریمیڈی بتاتا ہے یا کوئی بھی آپ کو ہربل ٹریٹمنٹ بتاتا ہے تو اس میں یہ چیز ضرور قابل غور ہونی چاہیے کہ آپ کی باڈی پہ اس کی امپیکٹ کیا ہے۔ ایون دو ایک زیرہ، اگر ہم زیرے کی ہی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اب ہر ایک اگر کہے کہ میں اپنے میٹابولزم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے زیرہ پانی پیوں گا، تو وہ ہر ایک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو باڈی ٹائپ بھی نہیں پتا ہوتی ہر ایک کے لیے، حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو انڈاؤٹیڈلی جہاں کچھ چیزیں فائدہ دیتی ہیں وہاں پہ آپ کو اپنی باڈی کو بھی تو دیکھنا ہے نا، کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ، آپ کی باڈی پہ وہ سوٹ کر رہی ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح تھائرائڈ گلینڈ کی جہاں میں بات کرتی ہوں تو یہ اتنا سیریس ایک ایشو ہے جس کو ہم اگر کہیں کہ میں کہوں کہ نہیں آپ گھر میں بیٹھ کے یہ ریمیڈی یوز کرو تو میں جھوٹ بولوں گی۔ ہاں، اگر آپ کو بالکل، کیونکہ لوگوں کو ٹائپ بھی نہیں پتہ ہوتی ہے کہ کسی کو تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہے تو یہ نہیں پتا۔ مجھے پتا ہے کہ میں کہتی ہوں مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، کیا ہے، ہائپر ہے یا ہائپو ہے، مجھے کرنا کیا ہے، آیوڈین کی زیادتی کرنی ہے، کمی کرنی ہے، مجھے اپنے ویٹ کے لیے کیا کرنا ہے، مجھے میٹھا زیادہ کھانا ہے کم کھانا ہے، مجھے زنک سے ریلیٹڈ چیزیں کھانی ہیں یا نہیں کھانی، مجھے تو نہیں پتا۔ یا میں آج کل اے آئی آ گیا، اے آئی سے میں پوچھ لوں گی۔ وہ لاسٹ ڈیز جو ہے نا، وہ ایک ریل چل رہی تھی تو وہ اس نے اسے کہا کہ وہ کوئی خاتون پوچھ رہی تھی کہ میری گاڑی ہے اور میرا سروس اسٹیشن گھر سے سروس اسٹیشن جو ہے وہ 2 منٹ کی واک ڈسٹینس پہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں گاڑی کو لے کے کیسے جاؤں گا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے تو آپ پیدل لے کے جا سکتے ہو۔ تو اے آئی ہے نا، اس میں دماغ نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ کے ہنس رہے تھے یا وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھئی میرے پاس گاڑی ہے، 2 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، تو میں گاڑی کو پیدل لے کر جاؤں گی؟ یہ تو کامن سینس ہے نا۔ تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ آپ کے پاس یہ جو گیجٹ میں ایک ہمارے پاس فیچر آ گیا، اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، گوگل، ٹھیک ہے، ایک جگہ، ایک حد تک، ایک توازن تک، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے نا تو اس میں دماغ نہیں ہے۔ اگر یہی سارا کچھ ہو تو پھر آپ کو 5 سال کی ڈگریز لینے کی، ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہربلسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھائی کے بغیر ہی گھر بیٹھ کے آپ ہربلسٹ بن جاؤ، آپ پڑھائی کے بغیر ہی ہومیوپیتھ بن جاؤ، یا کوئی بھی ڈگری ہے ایکسیٹرا، ہمارے پاس گیجٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، سارا کچھ ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اوبیسٹی کی بات کریں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھائرائڈ ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے اگر کسی کو اوبیسٹی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ تو ایک سائڈ آف سٹوری ہوگی۔ دوسرا، ہم نے خواتین میں اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کو اوبیسٹی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے نا، وہ ایکسرسائز کرتی ہیں، واک کرتی ہیں، ڈائٹ اپنی بہتر کرنے کی بھی ٹرائی کرتی ہیں، لیکن ان کی اوبیسٹی میں فرق نہیں آتا، موٹاپے میں فرق نہیں آتا۔ تو کیا اس کی وجہ تھائرائڈ کا سست ہونا ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ اچھا، ڈیفینیٹلی
آپ کا تھائرائڈ کے جب ایشوز ہوتے ہیں، اگر آپ کو تھائرائڈ، آپ نے جتنی مرضی ڈائٹ کر رہے ہو، اکثر آپ نے خواتین دیکھی ہوں گی وہ بہت ڈائٹ کرتی ہیں، وہ کھانا بہت کم کھا رہی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ پراپر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ویٹ نہیں گر رہا ہوتا. تو اس کے بیہائنڈ پہ ریزن یہ ہو سکتی ہے نا 2-3 چیزیں جو آپس میں بالکل ایک ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے ان کا. اوبیسٹی ہے، اچھا، تھائرائڈ کا ایشو ہے، اوبیسٹی ہو سکتی ہے، اوبیسٹی ہے، ہارمونز کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرائی اینگل ہے. ٹھیک ہے، اس ٹرائی اینگل کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی سی 2 چیزیں آپس میں اٹیچ ہو سکتی ہیں، کوئی سی 3 چیزیں بھی آپس میں اٹیچ ہو سکتی ہیں. اس لیے جب ہارمونز کے ایشو ہوتے ہیں تو آپ کا کنسلٹنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ٹیسٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے الٹرا ساؤنڈ جہاں پہ کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو T3 T4 TSH لیول کو چیک کروانے کا کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بھی رپورٹ کرواؤ اپنی. تو جب تک اس کے پاس پوری ایک رپورٹ نہیں آتی، اس کے پاس پورا ایک آپ کا ڈیٹا نہیں آتا، وہ آپ کو اس کے اکارڈنگلی میڈیسن نہیں. اب میں کسی کو ارریگولر پیریڈس ہیں اور میں اس کو ارریگولر پیریڈس کی میڈیسن دیے جا رہی ہوں، لیکن TSH اور T3 T4 تو وہیں کے وہیں ہیں، وہ تو نہیں ٹھیک ہوں گے. اب کسی کو بہت زیادہ اوبیسٹی ہے، وہ بہت زیادہ اوبیس ہے، اس کی اووریز پہ اتنی چربی ہے، تو میں اس کو جتنا مرضی ریگولر پیریڈس کی میڈیسن دوں گی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر میں کسی کو اوبیسٹی کی میڈیسن دے دیتی ہوں لیکن اس کو PCOS ہے، PCOS کی میڈیسن نہیں دیتی، تو وہ اوبیس بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کی PCOS بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اوبیسٹی کے لیے بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاز میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹرائی ضروری ہے. ایگزیکٹلی کسی بھی چیز کے لیے اوبیسٹی کے بھی تو کازز ہیں نا. بعض دفعہ اوبیسٹی صرف کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض دفعہ صرف کھانا ایشو نہیں ہوتا، کچھ لوگ نہیں کھا رہے ہوتے لیکن اوبیس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بیہائنڈ پہ بھی تو ریزنز ہوتی ہیں نا. اس لیے ان ریزنز کو ہماری بات کرنے کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے یہ جان سکیں کہ ریزنز جاننا بہت ضروری ہے. جہاں پہ اپنے اوپر اپلائی کرنا چیزیں ضروری ہے وہاں پہ ریزن جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم خواتین میں ابھی تو ہم نے بات کی تھائرائڈ کا سست ہو جانا، ٹھیک ہے. اب ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کچھ خواتین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ کانپتے ہیں ان کے نا، مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کے ہاتھ کیوں اتنے زیادہ کانپ رہے ہیں. اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا. میں نے کچھ خواتین میں یہ دیکھا ہے پسینہ بہت آتا ہے ہاتھوں پہ. کیا اس کی وجہ تھائرائڈ کی زیادتی ہوتی ہے؟ تھائرائڈ کی زیادتی ہوتی ہے. میں نے آپ کو جیسے شروع میں کچھ بتائیں کہ یہ آپس میں آلٹرنیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. ایک میں زیادتی ہو جاتی ہے، ایک میں کمی ہو جاتی ہے. اگر تھائرائڈ کی زیادتی ہے تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، اور اگر کمی ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اکثر دل کی دھڑکن یا بہت تیز ہو جاتی ہے یا بہت سست ہو جاتی ہے. اکثر جو ہے وہ آپ کو پیریڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میں بہت کم ہوتے ہیں. تو اٹس ڈپینڈ اپان یور سچویشن، یور ہارمون سیکریشن، کہ آپ کی زیادتی چل رہی ہے، آپ کی کمی چل رہی ہے. یہ آپ کا کنسلٹنٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے. صرف بتانے سے، آپ اپنے سمٹمس کو نوٹ کر کے تو آپ اپلائی اپنے اوپر کوئی بھی میڈیسن نہیں کرو گے، آپ کوئی بھی ہربل فارمولا اپنے اوپر اپلائی نہیں کرو گے. جب آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گی کہ مجھے زیادتی ہے یا مجھے کمی ہے تو آپ جو ہے اس سے ریلیٹ کرتی چیزیں. اچھا، خواتین میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ان میرڈ ہوتی ہیں خواتین تب ان کو تھائرائڈ کے اتنے سارے ایشوز نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے کچھ عرصے بعد ان کو پیریڈ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ کنسیو کرتی ہیں اس دوران ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو تھائرائڈ کا مسئلہ اب بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزنز بھی بہت ساری اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے ہارمونز جو ہیں نا وہ فلکچویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے پریگنینسی ہو جاتی ہے، وہ کنسیو کرتی ہیں، اس کے بعد بھی. اچھا، اب یہاں تک مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ اس سے آگے بھی چلتا ہے نا. اچھا. جب ڈلیوری ہو جاتی ہے، آفٹر ڈلیوری بھی یہ ساری کمپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو پراپرلی طور پہ نوٹ ڈاؤن نہ کرو، اس کے اکارڈنگلی اپنے لائف اسٹائل کو ماڈریٹ نہ کرو، اس کے اکارڈنگلی چیزیں نہ کھاؤ. اکثر خواتین میں ڈائبٹیز کی شکایت ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی. تو آپ کے بیکاز اس ٹائم پہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تھائرائڈ کی ایشو. تھائرائڈ بھی سب سے بڑا جو ہے وہ گلینڈ تو یہی ہے نا جو ہارمون سیکریشن جو ہے وہ والی پروڈیوس کرتا ہے، جو پوری باڈی کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو جب
باڈی کے کسی ایک آرگن میں کہیں پہ پرابلم آئے گی تو ڈیفینیٹلی دوسرے میں ساتھ میں جڑ کے آئے گی. اگین وہی کہ خواتین جو ہیں آپ ایک کنٹینر ہے, اس کنٹینر میں وہ ساری چیزیں آپس میں اٹیچڈ ہیں. اب میل کا زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک پروسیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. خواتین میں رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, رسپانسبلٹی کے ساتھ ورکنگ پروسیس اور لوڈنگ زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تھوڑی سی ہل جائے نا تو وہ سارا ٹھیک ہے مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا خراب. جن خواتین میں یہ پیریڈ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اوپر نیچے ان کی ان کا پیریڈ سائیکل سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیا اس کا بھی ڈائریکٹ لنک تھائرائڈ کے ساتھ ہے؟ سم ٹائم, ٹھیک ہے, سم ٹائم, ٹھیک ہے, بیکاز ارریگولر پیریڈس کے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. اوبیسٹی, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اوبیسٹی ایک ایشو ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ آپ کے پی سی اوز ایشو ہو سکتا ہے, ادر ویز کوئی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کوئی میڈیسن آپ کھا رہے ہو بہت زیادہ, اس کی وجہ سے ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے, اسٹریس ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے, نیند کی کمی ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ ورکنگ لوڈ ہے, برڈن ہے, وہ ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے. کھانا پینا ارریگولیرٹی ہو سکتی ہے, جنک فوڈ لے رہے ہیں, پروسیس فوڈ لے رہے ہیں, یا کوئی ایسا فوڈ لے رہے ہیں, کوئی میڈیسن ایسی کھا رہے ہیں, تو یہ ارریگولیرٹیز. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تھائرائڈ گلینڈ بھی جو ہے وہ ارریگولیرٹی کی ایک وجہ, ایک کاز ہو سکتا ہے, ہر ٹائم نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا ارریگولر سائیکل پیریڈ ہو گیا ہے تو کیا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی, پھر بھی کروانا چاہیے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, کروانا لازمی طور پہ اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ریگولیرٹی ہے کس وجہ سے. بعض دفعہ ہم ہر چیز ہر بیس پہ کام کر لیتے ہیں لیکن اس بیس پہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور جب اس بیس پہ کام نہیں کرتے تو اگر کاز یہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو پھر اسی لیے جب ہارمونس کے ایشوز آتے ہیں یا خواتین میں کوئی بھی ایشو آتے ہیں, اکثر خواتین کہتی ہیں میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے, میرے ہاتھ پیر جو ہے وہ کپ آ رہے ہیں, پسینہ آ رہا ہے, سمٹم ساری آ رہی ہوتی ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ تھائرائڈ کا نکلتا ہے. وہ ہارٹ کے وہ ہاسپٹل میں جاتی ہیں, ای سی جی کرواتی ہیں, ایکو کرواتی ہیں, ہارٹ کے اسپیشلسٹ کو چیک کرواتی ہیں, مسئلہ سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے, تھائرائڈ کا ایشو نکل رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بیس کو, وہ تو بیس نہیں ہمیں پتہ نا, اس بیس کو بیسک ہمارا بار بار اس ٹاپک, اس بات پہ جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتہ, میں جب تک اس کے ریلیٹ کرتے کسی شخص کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, ہربلسٹ کے پاس, کسی کے پاس جاؤں گی, جب تک وہ نہیں مجھے بتائے گا تب تک مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تب تک تو میں کہوں نا کہ میں ان پڑھ ہوں اس معاملے میں. ویسے بھی ریگولر چیک اپس تو مجھے لگتا ہے ضرور ہونے چاہیے. ہر 6 منتھ بعد. 6 منتھ ہونے چاہیے. ہاں, اچھا, کچھ لوگوں کو میں دیکھا ہے وہ آفٹر 1.5 months بھی کروا رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ نارمل ہے؟ مطلب یہی ہے کہ 6 months کے بعد ہی آپ نے بعد ایک سائیکل پراپر سارا ایک جنرل ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, خواتین میں ہم نے دیکھا آج کل کی بہت جنک فوڈ کی تو آپ نے بات کی کہ ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے, جس کی وجہ سے سارے انٹرنل جو ہے ایک پراپر پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے خواتین کا. ہم نے دیکھا کہ اب بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں خواتین جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے, اگر کنسیو کرتی ہیں تو مس کیریجز زیادہ ہو جاتے ہیں, سائیکل چل نہیں پاتا. تو کیا اس میں یہ بتائیں کہ کیا تھائرائڈ کا بڑھ جانا یا تھائرائڈ گلینڈ میں خرابی ہونا کتنا رول پلے کرتا ہے؟ کنسیو نہ کر پانا ریلیٹ کرتا ہے ہارمون. اگر آپ کے تھائرائڈ کے ایشوز ہیں نا تو آپ کو ہارمونل امبیلنسمنٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو جتنے بھی ہارمونس ہیں وہ تھوڑے بہت فلکچویٹ کر جانے ہیں. جب یہ فلکچویٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی میرج لائف پہ امپیکٹ اس کا ڈالیں گے. جب وہ امپیکٹ ڈلے گا, اکثر خواتین کو اب یہ ریلیٹ اس طرح سے ہم اکثر کرتے ہیں کہ بچیوں کو لیکوریا کے ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس پہ بات کی بھی نہیں جاتی, اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے انفرٹیلٹی کی بہت بڑی وجہ ہے یہ. اچھا, ارریگولیرٹی کی بہت بڑی وجہ ہے, بیس کرتی چیز ہے. اگر آپ کے یہ سارے معاملات ڈسٹرب ہے نا کہیں نہ کہیں, تو پھر آپ کو انفرٹیلٹی کے ایشو ہو سکتے ہیں. ایک انفرٹیلٹی وہ ہے کہ اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے, ایک وہ ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے, جس میں اکثر میڈیکیشن سے ہم ان چیزوں کو اگر آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا تو اس لیے یہ چیزیں تھوڑی سی غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا, یہ آیوڈین کی کمی جو ہے وہ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ 90%. اس کی زیادتی کمی دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے آپ کی تھائرائڈ گلینڈ پہ افیکٹ ڈالتی ہے. اس لیے آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو لازمی طور پہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک متوازن
ایک فیکٹر سے آپ نے اس کو آیوڈین کو شامل کرنا ہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیہ, یہ آیوڈین کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ کتنا رول پلے کرتی ہے تھائرائڈ میں؟ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہائپو تھائرائڈزم میں جب آیوڈین کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو آیوڈین زیادہ لینے کو کہا جاتا ہے. آپ کے نمک کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے. آپ کے ڈیلی لائف سٹائل میں ایک خاص تناسب سے اس کو ایڈ ڈاؤن کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ایڈ ڈاؤن نہیں کرتے تو ڈفرینٹ کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اکثر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے, نمک کی کمی کی وجہ سے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اکثر پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ خود سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ خود ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب اس دماغی توازن میں اگین وہی بات کہ دماغی توازن جب ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. ہم دماغ کے سٹی اسکینس کرواتے ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ نہیں آ رہا ہوتا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہائپو تھائرائڈزم آ جاتا ہے کہ آپ کو آیوڈین کی کمی ہو گئی ہے. جب وہ کمی ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا ورکنگ پریشر جو ہے, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں کر رہا ہوتا. تو وہاں پہ بھی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہم بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ ساری چیزیں آپس میں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. مینٹل ہیلتھ بھی بہت افیکٹ ہوتی ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ اس قدر افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے, ان لیڈی کی ایج تھی 60 ابو. ٹھیک ہے. اب وہ بہت ساری جگہوں پہ انہیں لے کر گئے تھے. کسی گاؤں سے ریلیٹ کرتے تھے وہ, اور گاؤں سے ریلیٹ کرتے آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا, اس ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا. پھر ہمارے پیشنٹ میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت وہ کوئک چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کروایا. اور ایک بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر تو وہ رپورٹ کلیئر آ گئی, وہ کہتے پیسے ضائع ہو گئے ہمارے. رپورٹ تو کلیئر تھی اور ہم نے اتنے پیسے لگا کے وہ کروایا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ الحمدللہ کلیئر آ گئی, رپورٹ صحیح ہے. انہوں نے ان کے مائنڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری میڈیسن کھائیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کے آپ کے دماغی مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے اکثر ڈاکٹر کے پاس گئے. لیکن ان کا اینڈ آف دی ٹائم جو کسی سرجن نے جب ان کا کمپلیٹ ایک وہ کیا تو اس میں ان کی تھائرائڈ گلینڈ کی جو ہے وہ کمی آ رہی تھی. اچھا. تھائرائڈ ہارمون کی جو ہے وہ کمی آ رہی تھی. تو اس نے کیا کہا کہ آپ نمک کتنا یوز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نمک تو چھوڑا ہوا ہے بی پی کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کتنا چھوڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل چھوڑا ہوا ہے. ہاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل چھوڑا ہوا ہے, ایون دو کسی چیز میں بھی نمک نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف نمک کھانا اسٹارٹ کر دیا اور وہ سیٹ ہو گئے. پوائنٹ یہ اس قدر آپ کی زندگی میں ایک رول ہوتا ہے اس کا. ہاں, اسی کو کہتے ہیں نا کہ بیلنس ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے جب ینگ لڑکیاں, یہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک چیز کو آپ بیلنس کرنے کے لیے اپنی باڈی میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں, ینگ لڑکیاں جب اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہیں, ان کو اسکن کے ایشوز ہوتے ہیں نا بالکل 18-17 ایئرس میں, تو ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں آپ کو گرمی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں دانے, آپ انڈا کھانا چھوڑ دیں. اور لڑکیوں کو میں نے دیکھا لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسکن میں ان کے دانوں کو تو چلو فرق آ جاتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیفیشنسیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں باڈی میں, کیونکہ ہر چیز ضروری ہے, آپ ضروری ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ. یہ جو بچیاں ہماری ڈائٹ پہ آج کل لگی ہوئی ہیں, میں ہمیشہ اس چیز پہ جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ رہی ہوں کہ آپ بالکل یہ جو زیرو ڈائٹ پہ چلی جاتی ہیں نا, وہ ایک آپ کا ایک وہ ہوتا ہے 7 ڈے چیلنج, 4 ڈے چیلنج, کبھی نہ کریں, کبھی نہ کریں. خواتین تو کبھی نہ کریں. بچیوں میں اتنی ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں. اسٹرکٹ ڈائٹ جو آپ کے کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ چھوڑ دیا, میں روٹی بالکل نہیں لے رہی. الٹرنیٹ پہ ضرور آئیں, الٹرنیٹیو چیزیں لے لیں, لیکن چھوڑیں نہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ 4 انڈے صبح, 4 دوپہر, 4 شام اور 7 دن میں میں نے اپنا 10 kg ویٹ, یہ کہنے کی حد تک بہت اچھا ہے, لیکن یہ آپ کی باڈی میں جتنی ڈیفیشنسیز لاتا ہے اور جتنے لانگ ٹرم کے لیے لے کر آتا ہے نا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے سنا ہے اکثر ہارمونل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو. بڑا اپیرنٹلی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے 7 ڈیز میں اپنا ویٹ کم کر لیا اور اوور آل پرسنالٹی بہتر ہوگی, پر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر کتنا ان کے جو ہے وہ بچال مچ گیا. ہیلدی رہنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اب ہیلدی رہنا یہ ہے کہ آپ سلم سمارٹ تو ہیں, اب کچھ لوگوں کی نا فزیک ویسی ہوتی ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. ایک
انسان ہے, کوئی ایک فیمیل کی چلیں ہم بات کرتے ہیں, اس کی فزیک, اس کی اپیرنس ایسی ہے. آپ کی ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے نا, اس کی بھی اپنی ایک اپیرنس ہوتی ہے. کچھ میں بہت جو ہے وہ سلم ہوتا ہے, پتلی ہڈیاں ہوتی ہیں, کچھ کا ڈھانچہ جو ہے وہ چوڑی ہڈیوں سے ریلیٹ کرتا ہوتا ہے. جن کی ہڈیاں جو ہیں وہ چوڑی ہیں سپوز, وہ تو یہی رہنا ہے نا. ہاں ایسے ہی ہے, اوپر سے ماس جتنا بھی آپ ختم کر لیں, لیکن اس کی چوڑائی تو یہ رہنی ہے نا. اب آپ اس چوڑائی کو ختم کیسے کر سکتے ہو؟ جب آپ اس چکر میں پڑتے ہو نا کہ مجھے اس کو ختم کر دینا ہے, وہاں پہ آ کے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اس لیے بیلنس ڈائٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ میں کیا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی ڈیفیشنسیز نہیں ہونی چاہیے, جتنے بھی آئرن, نیوٹرینٹس, زنک, پوٹاشیم, کیلشیم, آپ کی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اب وہ چیزیں کمپلیٹ کیسے ہوں گی؟ جب ہم پروٹین بھی لیں گے, ٹھیک ہے, جب ہم نیوٹرینٹس بھی لیں گے, جب ہم زنک سے ریلیٹڈ چیزیں بھی لیں گے, پوٹاشیم بھی لیں گے, ہم ہر چیز کو توازن کے ساتھ جب لے کر چلیں گے. ہاں ایک چیز پہ کہ ہم کارب اپنی لائف میں جتنا کم کر دیں نا, ٹھیک ہے, اتنا ہمارے لیے وہ فائدہ ہوگا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہماری باڈی میں اتنا ورک نہیں کر رہا ہوتا, پرابلم زیادہ کر رہا ہوتا ہے. ہاں لوگ جو ہے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر پروٹین جو ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہم پروٹین اپنا بڑھا لیں, اور اس میں وہ صرف پروٹین کی طرف ہی لگ جاتے ہیں, وہ بیلنس ڈائٹ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. کاربس کی بات کریں تو بالکل کاربس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اس میں کمی آپ کر لیں, لیکن بالکل اس کو بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کو امیونٹی چاہیے نا, آپ کی باڈی کو تھوڑا اسٹرانگ رہنا چاہیے, آپ نے ورکنگ بھی تو کرنی ہے نا. تو پروٹین کے ساتھ اگر آپ بیلنس کارب بھی لے رہے ہیں, سپوز آپ ایک چپاتی لے رہے ہیں, ہاں چھوٹے سائز کے لے رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ 2 انڈے لے رہے ہیں, یا آپ دال لے رہے ہیں, یا آپ سیلڈ لے رہے ہیں, تو وہ آپ کی ایک مکمل ڈائٹ بن گئی ہے. اب آپ کہیں کہ میں صرف انڈوں پہ ہی اکتفا کروں, تو وہ آپ 1 مہینہ کھا سکتے ہیں, 2 مہینے کھا سکتے ہیں. تیسرے مہینے میں پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کا فیس جو ہے نا وہ بالکل ایسے بے جان سا لگنا شروع. اکثر بچیاں میں دیکھتی ہوں آرٹیفیشل سا چہرہ ہوتا ہے ان کا, وہ اسمائل بھی کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ پیل نہیں آپ کو کر رہی ہوتی, اٹریکشن نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اتنی ڈائٹ پہ ہوتی ہیں کہ ان کے چہرے کی جو اصل رہتا ہی نہیں ہے ان کا, وہ کشش جو ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں, وہ بات ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ آیوڈین کی کمی, تو کمی سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ آپ کے دماغی مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, موڈ سوئنگز اور دماغی مسائل کی طرف بھی آئیں گے. ہم آیوڈین کی بات کرے تھے کہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر. ہومیوپیتھی میں آیوڈین کی کوئی میڈیسن بتا دیں, لائک آیوڈین کی کمی کو کس طرح سے کم کیا جائے. اچھا, جب ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے نا, جب آپ کے تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے, اس میں چونکہ نمک کی بھی کمی ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں, ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی میڈیسن ہے آیوڈیم. تو چونکہ ریلیٹ بھی وہ اس سے کر رہی ہوتی ہے, تو آیوڈیم جو ہے وہ آپ کی آیوڈین کی جو ایک بیلنس کوانٹٹی ہے نا اس کو مینٹین کرتی ہے آپ کی باڈی میں. تو آیوڈیم آپ اس صورت میں یوز کر سکتے ہیں 30 کی پوٹینسی میں. پوٹینسی ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس پوٹینسی میں یوز کر رہے ہیں. تو 30 کی پوٹینسی میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگین آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کے پاس لازمی طور پہ جانا ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کمی ہے یا زیادتی ہے. اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ زیادتی پہ آیوڈیم بتا دوں, وہ تو آلریڈی آپ میں نمک کی کوانٹٹی بہت زیادہ, آیوڈین کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو میڈیسن وہ اسٹارٹ کروا دوں, یا آپ ریل دیکھ کر میڈیسن وہ اسٹارٹ کر دیں جو تھائرائڈ گلینڈ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن کمی زیادتی کا نہیں پتہ, تو وہ تو اس میں کاز ہی نہیں پتہ, کاز نہیں پتہ کہ زیادتی ہے یا کمی ہے. اب کمی میں تو یہ فائدہ دے گی, زیادتی میں تو فائدہ نہیں دے گی. زیادتی میں تو الٹا نقصان کر دے گی کہ پہلے ہی کوانٹٹی زیادہ ہے اور ہم اوپر سے جو ہے وہ اس کو مرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیز جاننا بہت زیادہ ٹھیک ہے. اچھا, ہم ڈائٹ کی بات کریں کہ بیلنس ڈائٹ لیں, تو کون سی غذائیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں تھائرائڈ کے پیشنٹس کے لیے, اور کون سی غذائیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں؟ اگین اگر ہم بات کرتے ہیں کمی, تو اس میں وہ غذائیں جن میں نمک کم شامل ہو. ٹھیک ہے, جن میں جو ہے وہ ایک ہیلدی کوانٹٹی. اچھا, اس میں اب یہ بھی ہے کہ اکثر جو ہے وہ آپ کو کریونگ شوگر کی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اب شوگر کی وہ ایک کامن سینس ہے کہ اگر نمک کی زیادتی ہے تو کیا ہوگا, آپ کو کریونگ شوگر کی زیادہ ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ نمک کی آلریڈی زیادتی چل رہی ہے. اگر کمی ہے تو آپ کو نمک کی کریونگ زیادہ ہو رہی ہوگی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ میں آپ کو انڈے,
فش، آپ کا دودھ ہو گیا، آپ کی گرین ویجیٹیبلز ہو گئیں، آپ کی دالیں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن پھر اگین کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زیادتی ہے یا کمی ہے. اس سے ریلیٹ کرتی پھر آپ میڈیسن یا اس سے ریلیٹ کرتی آپ اپنی لائف اسٹائل میں جو ہے وہ چیزیں ایڈ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایڈ کر دیں یا نکال دیں اس کے اکارڈنگ اگر آپ کو اس میں کاز پتہ ہے. اسپیسیفکلی اچھا یہ ایک نا بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے تھائرائڈ گلینڈ. تھائرائڈ گلینڈ سے ریلیٹ کرتی پرابلمس، اس سے ریلیٹ کرتے سمٹمس، اس سے ریلیٹ کرتی ہمارا ہارمونل امبیلنس. اس لیے میں کچھ اسپیسیفک چیزیں اس وجہ سے بھی نہیں بتا رہی کہ مجھے نہیں پتا کہ سامنے بیٹھے والے جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے اس کی مائنڈ سیٹ اپ کہاں تک ہے. کوئی بھی ایک ایسی چیز جو میں بتاؤں اور وہ بنا جانچے اس پہ کام کرنا شروع کر دے، وہ اس کو لینا شروع کر دے. آپ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اوبیسلی ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ہم آج یہ بیٹھ کے چیز ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن ایک ٹائم پہ تو ہم جیسے اب ہم موٹاپے کی بات کر رہے تھے، کسی کو اگر اوبیسٹی کا ایشو ہو جاتا تو لوگ یہ کہتے تھے انہیں زیادہ کھا لیا ہوئے گا، اس نے زیادہ کھا لیا ہوگا، ایکسرسائز نہیں کرتا، اس کی روٹین ایسی ہے. حالانکہ ایشوز اور بہت سارے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا خواتین میں PCOS کی وجہ سے بھی ویٹ گین ہو سکتا ہے، تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ویٹ گین ہو سکتا ہے، اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اوتھینٹک وہی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو 100% پتہ ہے. لیکن تھائرائڈ سے ریلیٹ کرتی مجھے 100% کوئی بھی کنسلٹنٹ آپ کو کہتا ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے نا کہ 100% یہ ہے، تو 100% میں تھائرائڈ سے ریلیٹ کرتی چیز کبھی نہ خود پہ اپلائی کریں، نہ کبھی اس پہ غور کریں. اپنے کنسلٹنٹ کے پاس لازمی طور پہ جائیں. جو بھی ایکسیٹرا، میں نہیں کہتی کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک کے پاس جائیں. جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ جو ہربلسٹ ہے، یہ جو ہومیوپیتھ ہے، یا یہ جو ایلوپیتھ ہے، یہ اچھا ہے جس کو بیس چیزوں کی کا پتہ ہے، یا جو بیسکس چیزوں کی دیکھ کر وہ کرتا ہے، تو اس کے پاس لازمی طور پہ جائیں. آپ کے ہارٹ کے پرابلم ہے، آپ کے ڈائبٹیز کے پرابلم ہے، بیکاز آج کل ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور. ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کو 30 سیکنڈ کی ریل میں پورا ایک جو ہے نا وہ علاج مل جاتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ علاج آپ کے لیے ہے بھی کہ نہیں، وہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، وہ کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے، آپ کو کیونکہ نہیں آپ کو پتا. کاز نہیں پتا نا، کاز نہیں پتا. بالکل کاز جاننا بہت زیادہ ضروری. ٹھیک ہے. اچھا جیسے تھائرائڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج، اور تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو فار ایگزامپل کسی کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس پیشنٹ کو پوری زندگی میڈیسن لینی پڑتی ہے، یا ہومیوپیتھی میں میڈیسنز لے کے اس چیز کو ایز سون ایز پاسبل ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ہومیوپیتھی میں. جیسے بلڈ پریشر ہے، ایک حد تک میڈیسن دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو مینٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھائرائڈ گلینڈ کا زیادتی ہو رہی ہے، ایک ٹائم تک میڈیسن دیتے. ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہومیوپیتھی نا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ باقی چیزیں کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہیں. ایلوپیتھی ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہوتا ہے نا کہ اس مسئلے کا علاج یا تو آپریٹ ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے، اس اسپیسیفک آرگن کو ختم کر دینا ہے، یا پھر اس کا کوئی اور الٹرنیٹیو چیزیں ہیں آپریٹ سے ریلیٹڈ. وہاں پہ ہومیوپیتھ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے تھرو دی میڈیسنس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیسن دی جاتی ہیں، میڈیسن سے وہ جو ہے وہ اپنی سیکریشن جو ہے اس کی کمی ہے تو اس کو نارمل کر دیتا ہے، زیادتی ہے تو اس کو بھی نارمل کر دیتا ہے. جب وہ نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے نا، آپ کا لائف اسٹائل اس کو ہم ماڈیفائی کرواتے ہیں، تو پھر آپ کو میڈیسن کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ نارملی اپنے لائف اسٹائل کو انہینس کر کے اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مینٹین کر سکتے ہیں آپ. اس کے ساتھ نا ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن ہے تھائروڈینم. اچھا. تو وہ بھی تھائرائڈ گلینڈ کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم اکارڈنگ ٹو سمٹمس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے تھائرائڈ کا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہسٹری دیکھی جاتی ہے فیملی میں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، یا اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو ہے تو پھر بھی وہ تھرڈ جنریشن میں بھی آ سکتی ہے. تو جن کی فیملی ہسٹری میں تھائرائڈ کے ایشوز ہیں، کیا ان بچوں کو ٹائم سے پہلے، لائک تھائرائڈ ہونے سے پہلے، کون سی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تھائرائڈ کے مسئلے سے بچ سکیں؟ اگین 6 منتھ کے بعد ایک آپ کا نارمل چیک اپ ہونا چاہیے. اگر تو فیملی میں ہائپر تھائرائڈزم کا پرابلم ہے تو اس سے ریلیٹ کرتی آپ کو چیزیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنے لائف سٹائل میں جنک فوڈ کو تھوڑا سا، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ جس فیملی میں جس کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کانشیس رہنا پڑتا ہے میٹھے سے.
نہ چاہتے ہوئے بھی. جس کی فیملی ہسٹری میں یہ چیزیں نہیں ہیں اس کو اتنا زیادہ کانشیس نہیں رہنا پڑتا. کسی کی فیملی ہسٹری میں ہارٹ کا پرابلم آتا ہے, بلڈ پریشر ہائی کا پرابلم آتا ہے, تو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لائف اسٹائل سے تھوڑا گھی, تھوڑا آئل, تھوڑا پروسیس فوڈ, تھوڑا جنک فوڈ, اس سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. اور اس کو واک, جس کی ہماری فیملی کسی کی ہسٹری میں اگر اوبیسٹی ہے نا, تو وہ بھی اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا جو ہے, چیزوں کو اپنی لائف اسٹائل کو اس طرح کا لے کر جانا کہ جس میں اوبیسٹی نہ ہو سکے. کہتے ہیں کہ اس کی مدر, اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی مدر کی جو ہے وہ اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی, تو وہ ٹینڈنسی اس بچی میں زیادہ ہوگی اوبیس ہونے کی, تو اس لیے اس پہ ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اگر تھائرائڈ کی ہسٹری ہے آپ کی فیملی میں, تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں جس میں اسپیسیفکلی جنک فوڈ سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا, پروسیس فوڈ سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جن خواتین کو پی سی اوز اور تھائرائڈ کے مسئلے دونوں ساتھ ہو جائیں, ٹھیک ہے, ان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ ان کو کیا ایسی ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے کہ وہ ان دونوں مسئلہ مسائل سے بچ سکیں؟ فرسٹ آف آل, اگر ہارمونس کا ایشو ہو گیا ہے, ہارمونس کے ایشو کی وجہ سے تھائرائڈ کا ایشو نہیں آتا. اچھا, آپ کے ارریگولر پیریڈس کی وجہ سے تھائرائڈ کا ایشو نہیں آتا. تھائرائڈ کے ایشو کی وجہ سے ارریگولرٹی آ جاتی ہے. لیکن دونوں ساتھ ہو گئے نا, دونوں ساتھ ہو گئے, مطلب بیس یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا, تھائرائڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ارریگولرٹی آ جائے گی. تو فرسٹ آف آل اگر تھائرائڈ کے ایشو کی وجہ سے آ رہی ہے تو تھائرائڈ سے ریلیٹڈ میڈیسن کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس سے پی سی اوز بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پی سی اوز پھر ٹھیک نہیں, پی سی اوز کا علاج ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا, لیکن وہ کمپلیکیشن ختم تب ہوگی, پی سی اوز ارریگولرٹی تب ختم ہوگی جب تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہوگا. تھائرائڈ سے ریلیٹ کرتی اس میں ہائپر ہے یا ہائپو ہے. اگر ہم ہائپر سے ریلیٹ کرتی میڈیسن کھائیں گے تو بھی ہم پی سی اوز کی طرف آئیں گے. لیکن اگر ہم پی سی اوز کو ٹھیک کرتے رہیں گے اور تھائرائڈ پہ کوئی میڈیسن نہیں کھائیں گے تو پھر پی سی اوز یا ارریگولرٹی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, اوبیسٹی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے بیس ہماری تھائرائڈ گلینڈ ہے, بیس ہمارا وہ سیکریشن ہے, اس سیکریشن کو ہم نے ریگولر کرنا ہے. جب وہ ریگولر ہو جائے گی تو باقی کے مطلب تھائرائڈ کی وجہ سے اگر پی سی اوز ہوئے تھائرائڈ کی میڈیسن بھی لینی پڑے گی اور ساتھ میں پی سی اوز کی بھی لینی پڑے گی, اس کو بھی مینٹین کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا, ہم تھائرائڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین میں جب تھائرائڈ کے ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں, موڈ سوئنگز ہونا, آپ نے جیسے وہم کی بات کی, اس کا ہومیوپیتھی میں علاج بھی بتا دیں, اور لائف اسٹائل میں ایسا کیا چینج لایا جائے کہ اس چیز سے بچا جا سکے؟ تھائرائڈ کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز آیوڈین کی جب کمی ہو جاتی ہے, جب نمکیات کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے, تو تب آپ کے دماغ کو جو ہے وہ سگنل پراپرلی نہیں پہنچ رہے ہوتے. جب سگنلز نہیں پہنچ رہے ہوتے تو پھر آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہو. بعض دفعہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے بیکاز آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی چیزوں کی نا, آپ اگریسو موڈ میں چلے جاتے ہو. اگریسو موڈ کے لیے بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں. ہومیوپیتھی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, تھائرائڈ والا جو خواتین ہوتی ہیں, جو شخص ہوتا ہے نا, اس سے تھوڑی سی آپ بات کرو نا تو موڈ سوئنگز اس حد تک پیک پہ گئے ہوتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے پلساٹیلا آپ دے سکتے ہو. بعض دفعہ وہ اتنا زیادہ سیڈ ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے دنیا جہان کی ناکامی میرے ساتھ ہی ہو گئی ہے, آپ ایک نشیا دے سکتے ہو. بعض دفعہ وہ مایوس ہو جاتا ہے, لائکوپوڈیم دے سکتے ہو. تو ڈپینڈ اپون یور جو سمٹمس ہیں کہ آپ کے سمٹمس کیا آپ کو کہہ رہے ہیں, اس سے ریلیٹ کرتی ہے آپ میڈیسن دیتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, مینٹل ہیلتھ کی پھر وہی میڈیسنز ہیں جو نارملی آپ اکثر بتا رہی ہوتی ہیں, اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ تھائرائڈ کے مسئلہ مسائل کے ساتھ نہیں ہے, رائٹ؟ مینٹل ہیلتھ کی میڈیسن, ہاں, اس کو ساتھ میں بیس بنا کے آپ اس بیس آپ کی تھائرائڈ ہے, اس سے ریلیٹ کرتی میڈیسن ہے, اور اس بیس کے ساتھ آپ ادر میڈیسنز دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زوبیہ, آپ تشریف لائیں. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر زوبیہ, جو ڈسکس کر رہی تھیں ریگارڈنگ تھائرائڈ ایشوز کے خواتین میں کیوں بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اور ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.